أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت، پیار اور الفت کے نال آقا نامدار کل جب دے تاجدار حبیب کردگار شب اسرا دے دولہ قیامت والے دن اللہ دے اذن دے نال شفاعت فرما کے میری تیری باں پڑھ کے جنت لے جان والی سونی سرکار حضرت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے جھوم جھوم کے ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر. صدر محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نصر اللہ صاحب
دامت برکاتہ العالیہ، عزیز محترم حضرت مولانا مفتی محمد اصغر صاحب زید شرفہ، عزیز محترم حضرت مولانا محمد اکرم صاحب آوان زید مجدہ، انتہائی قابل سب احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جڑا دین لے کے آئے نے، وہ دے وچ نے دو چیزاں، ایک دا تعلق کے من لین نال تے دوسری دا تعلق کے کر لین نال۔ جنہ چیزاں نو منیا جاندا ہے انہاں نو کیا جاندا ہے ایمانیات، اور جو کچھ کرنا ہے انہاں نو کیا جاندا ہے اعمال، اعمال صالحہ۔ جنہ چیزاں نو اساں مننا ہے انہاں چوں سب تو پہلی، سب تو اہم چیز عقیدہ توحید ہے کہ ایک کائنات آپے نہیں بنی، اے دا بنان والا، اے دا چلان والا ایک مالک ہے، پروردگار، جدا نام ہے اللہ۔ خود سونے اعلان کر دے هو اللہ احد، کہ او اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی دا محتاج نہیں، لم یلد، نہ او دی تھی نہ پتر، ولم یولد، نہ او دی امی جی نہ او دا ابا جی، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کوئی بھی او دے جوڑ دا نہیں، او دے برابر دا نہیں۔ الحمدللہ اسیاں اہل سنت و جماعت، ساڈا اس عقیدہ توحید تے پورا پورا ایمان ہے۔ ساڈیاں مساجد کے اندر 5 ٹائم اللہ تعالیٰ دی کبریائی دا، او دے ایک معبود ہون دا اعلان کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان مقاعدی کی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اسی نماز وچ گواہی دینے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ساڈے نالوں وڈا کون موحد ہو سکتا ہے؟ لیکن بڑی عجیب گل ہے کہ سانو اہل سنت و جماعت نو ایک ٹولہ مشرک قرار دین تے بزد شرک کر دینے، شرک کر دینے، شرک کر دینے۔
بھئی اللہ دی قسم ہے میں شرک نہیں کرتا، سنی شرک نہیں کرتا، چونکہ شرک دے مسئلے نو زیادہ اچھالیا جاندہ ہے۔ ماشاءاللہ آج میرے سامنے ہے بھی علماء اور طلبہ دی اکثریت کہ انہاں دا تعلق بھی یہ آستانہ علیہ سیال شریف دے نال، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج میں شرک دا مطلب بیان کر دیا، واضح کر دیا، تاکہ کبھی کوئی دشمن تواڈے سینے دے اندر، دماغ دے اندر شک دا کنڈا نہ چوب سکے۔ اچھا، شرک دا مطلب ہے کسی ہور نو اللہ جیا سمجھنا، لیکن میں سمجھان واسطے ادھیاں تین قسمہ کرنا۔ ایک ہے شرک فی العبادت، کہ اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت کرنا۔ تو بھئی قسم والی گل ہے، اسی صرف ایک اللہ دی عبادت کرتے ہیں، کسی اور دی عبادت نہیں کرتے۔ ایک ہے شرک فی الذات، اللہ تعالیٰ دی ذات جیا کسی اور دی ذات رو سمجھنا، نام بے توبہ توبہ، اسی اللہ تعالیٰ دی ذات جیا کسی اور نو نہیں سمجھ دے، وہ اسی پر میلاد شریف منا کے شرک دیاں جڑاں کٹ دیں، کیونکہ اللہ اوے جی ماں نہیں، پیو نہیں، بیٹے نہیں، بیٹیاں نہیں۔ میلاد دا معنی کی ہے؟ جمنا۔ ایسے سرکار دا جمن بیان کر کے اعلان کرنا ہوئے آن والا الہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہے شرک فی الصفات، کہ اللہ جی صفت کسی ہورچ مننا، ایتھے بھی اللہ دی قسم ہے اسی اللہ جی صفت کسی ہورچ نہیں مننے۔ یہ ہے اجمال، ان تھوڑی جی تفصیل۔ پہلی قسم کی سی شرک فی العبادت، عبادت کی دا نام ہے۔ اچھا، اکثر مفسرین نے لکھی ہے کہ اقصا غایت الخضوع دا نام عبادت، کہ عاجزی دی انتہا جتھے ہو جائے او دا نام عبادت۔ لیکن سچی گل ہے مینوں اس معنی دی سمجھ نہیں آئی، اس واسطے کہ نماز تکبیر تحریمہ تو لے کے سلام تک یہ ساری دی ساری عبادت ہے، لیکن نماز کے اندر قیام بھی ہے، پھر اس تو بعد رکوع بھی ہے۔ کہ قیام وچ عاجزی زیادہ ہے یا رکوع وچ عاجزی زیادہ ہے؟ بولو، رکوع وچ عاجزی زیادہ ہے۔ جی عاجزی دی انتہا دا نا عبادت ہوئے پھر قیام دی عبادت نہیں بندا نا، حالانکہ قیام عبادت ہے۔ اچھا، رکوع وچ عاجزی زیادہ ہے یا سجدے دے اندر؟ سجدے دے اندر یہ عاجزی دی انتہا دا نا عبادت منی ہے۔ پھر نماز صرف سجدہ عبادت بنتا ہے، نہ قیام عبادت بنتا ہے، نہ رکوع عبادت بنتا ہے، نہ قومہ عبادت بنتا ہے، نہ جلسہ عبادت بنتا ہے، نہ تشہد عبادت بنتا ہے۔
اس واسطے میرے نزدیک عبادت دا معنی کچھ ہو رہے. حضرت تشریف فرما دیں، جے کوئی غلطی کر جائیں تو میری اصلاح فرما دیں گے. عبادت نہ ہے کسی نو مستقل من کے، غیر محتاج من کے، او دے آکھے لگن دا، او دے ادب آداب بجا دیان دا. ایک غلطی لگا کرنا لیکن مجبوری ہے. اتنے یہ نہ اعتراض آ جائے کہ دور لازم آ رہا ہے. میں تمہیں سمجھان واسطے جے کسی دا ادب کریے معبود من کے تے عبادت بنتا ہے، جے کسی دا ادب کریے مخلوق من کے تے عبادت نہیں تعظیم بن جاتا ہے. اچھا تسی نماز کھلوتے ہو، اللہ اکبر، اچانک بالفرض ہونے حضرت صاحب تشریف لے ہوں تو تساں سارے اینج کر کے کھلو نہیں جانا. نماز چینج کر کے کھلوتے ہو تو عبادت. حضرت صاحب تشریف لے آئے تو تسی اینج کر کے کھلو گئے، یہ عبادت نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ نماز جدوں تسی ہاتھ بن کے کھلوندے ہو تے ادب کر دیو مستقل من کے، غیر محتاج من کے، معبود من کے. حضرت صاحب جنہوں تشریف لے آئے ہون تسی ہاتھ بن کے کھلوتے ہو، مستقل سمجھ کے نہیں، غیر مستقل سمجھ کے، غیر محتاج سمجھ کے نہیں، او دی رحمت کا محتاج سمجھ کے، معبود سمجھ کے نہیں، مخلوق سمجھ کے. ہون حضرت صاحب کے کھلونا کہ عبادت نہیں تعظیم بن جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تو انہوں سمجھنا آئی ہو گئے. میں قرآن پاک چوں ایک مثال دے دینا، دو آنکھوں گے تو دو پیش کر دیں. جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نو سجدہ کر دے کہ نہیں؟ بولو کر دے نے. جنہوں اللہ نو سجدہ کر دے نے کی من کے؟ الہ من کے، مستقل من کے، غیر محتاج من کے. لیکن قرآن ایک گل اور بھی بیان فرماندا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جنہوں آدم علیہ السلام دا پتلا تیار فرما رہا سی نا، یہ آرڈر دیتا، اِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرشتیوں جدوں میں آدم نو بنا سنوار لما برابر کر لا تے اے جو روح پا دیا شان والی سارے سجدے پہ جانا ہے. یا اللہ بالکل تیرے آرڈر دی تعمیل ہوئے گی. اللہ تعالیٰ نے روح پائی. امام راضی رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے نالی آدم علیہ السلام دے متھے دے اندر اپنے محبوب دا او نور جڑا ساری کائنات تو پہلے بنایا سی، وہ متھے چڑھا کے فرمایا اسجدوا لآدم، چلو بھی کرو سارے حضرت آدم نو سجدہ. جدوں آرڈر ملیا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. حضرت جبریل بھی سجدے پہ گئے، حضرت میکائیل بھی سجدے پہ گئے، حضرت اسرافیل بھی سجدے پہ گئے، حضرت اسرائیل بھی سجدے پہ گئے، عرش والے فرشتے بھی سجدے پہ گئے، جنت والے فرشتے بھی سجدے پہ گئے، آسمانہ والے فرشتے بھی سجدے پہ گئے. فسجد الملائکۃ کلھم
خلقهم اجمعون الا ابلیس. سارے فرشتیاں نے سجدہ کر لیا لیکن ایک جل ککڑ مولوی سی اکڑ گئے. لعنت پاؤ اس بے ایمان تے جڑا او دے پیاریاں دا ادب نہ کرے. اچھا بولو جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم نو سجدہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے؟ تے اللہ نو بھی سجدہ کردا ہے کہ نہیں کردے نے؟ پر ایک فرق ہے جدوں اللہ نو سجدہ کردے نے کی من کے مستقل من کے غیر محتاج من کے معبود من کے. اج حضرت آدم نو سجدہ کیتا ہے تے معبود من کے نہیں مستقل من کے نہیں غیر محتاج من کے نہیں بلکہ غیر مستقل اور اللہ دنیا رحمتاں دا محتاج من کے او بھی مخلوق من کے سجدہ کیتا ہے. تے جنوں اونوں سجدہ کریے عبادت بندا ہے. جنوں کسی نو مخلوق من کے سجدہ کریے پھر عبادت نہیں تعظیم بن جاتا ہے. بس ایک گل یاد رکھنا پہلیاں امتاں کی مخلوق نو سجدہ جائز سی سجدہ تعظیمی لیکن سرکار دی شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں. لیکن لوگ اصرار کر دے نہیں تسی سجدہ کر دیو. میں ایک باری تربیتی نشست کر رہا سا ایک دیوبندی مولوی صاحب بھی آ گئے بہت بڑا مجمع سی. وہ کہنے کہ جناب تسی سجدہ کرتے ہو؟ میں کہا یار نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں جناب تسی کر دے ہو. اور میں کہا بھائی نہیں کرتے. کہنے کہ تسی اے نہیں کرتے چمدے نہیں چمنا تے صحیح ہے. ایڈا اس مولوی جھوٹ بولیا بجلی چلی گئی. چلو ذرا توجہ میرے حل کرو. امید ہے سارے نو آواز پہنچے گی. بس ذرا تسی آپس دی گفتگو بند کر دیو. باہر جڑے بیٹھے انہوں نے بھی آکو مہربانی کرو. سننی ہوئے گی تھی آپ ہی آ جان گے اندر. میں انہوں بڑا سمجھایا چمنا سجدہ نہیں. جے چمنا سجدہ ہوندہ کہ حدیث شریف ایک نہیں ہوندہ کہ وفد عبد القیس جنہوں سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا کہ سرکار سامنے نظر آئے جس ویلے انہاں سواریاں تو چھالا ماریاں کننا نقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلے. فرمانے نے اسی سرکار دے ہتھاں بھی چومنا شروع کر دیتا سرکار دے پیراں بھی چومنا شروع کرتا. میں کہ بھائی جے چومنا سجدہ ہوندا اے صحابہ سرکار دے ہاتھ پیر کیوں چوم دے؟ کہ چلو صحابہ غلطی کر لی سی سرکار روک دیں دے کیونکہ سرکار دی ڈیوٹی ہے نا نہی انل منکر پیڑی گل تو روکنا. سرکار دا نہ روکنا اس گل دی جائز اس گل دی دلیل ہے کہ چمنا سجدہ نہیں. حدیث شریف چ نہیں آندا جدوں کدی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا نبی کریم علیہ السلام نو ملن واسطے تشریف لیاؤندیاں اللہ دے لاڈلے محبوب اپنی شہزادی نو آندیاں ویکھ کے اپنی جگہ تو کھڑے ہو جاندے اپنی شہزادی دا متھا چم دے اپنی سیٹ تے بٹھان دے. تے جے کدی نبی کریم علیہ السلام اپنی شہزادی دے کر تشریف لے جاندے واہ سیدہ طیبہ طاہرہ نبی کریم علیہ السلام نو آندیاں ویکھ کے اپنی جگہ تو کھڑیاں ہو جانیاں اگے ود کے سرکار دے ہتھاں نو چمدیاں بوسا دینیاں اپنی سیٹ سے بٹھانیاں. یار جے چمنا سجدہ ہوندا اللہ دی قسم نہ نبی کریم علیہ السلام اپنی شہزادی دا متھا چم دے نہ ہی سیدہ پاک نبی کریم علیہ السلام دے ہتھاں پاکاں نو چمنیاں.
وہ مولوی صاحب بڑے اڑیل سن، انہاں رکھی ضد نہیں چمنا سجدہ ہے، چمنا سجدہ ہے، چمنا شرک ہے۔ اچھا یہو جہ اڑیل لوکاں نوں سمجھان واسطے اللہ نے مینوں کچھ ہتھیار اور بھی دیتے ہیں۔ میں کہنا ان ہتھیاراں دا نام ہے کھرکھرا۔ تسی جان دیو کھرکھرا کی ہوندا ہے؟ گھوڑیاں نو پھیرنا، تواڈے کول کھرکھرے نے گھوڑیاں نو پھیرن والے، میرے کول کھرکھرے نے انہاں کھوتیاں نو پھیرن والے۔ میں کہو مولوی صاحب تیرا بیاہ ہویا ہے؟ اللہ کی مطلب ہے؟ میں کہا ویسے پوچھے بیاہ ہویا ہی؟ اللہ مطلب کی نہیں کیا؟ میں کہا ویسے پوچھے ہویا کہ نہیں ہویا؟ کی مطلب؟ میں کہ شرم نہیں آندی تینوں جیدے تے پیار آ گیا پتہ نہیں کیڑی کیڑی تھان چوم لینا، میرے تے مصطفیٰ دے نام تے پیار آ گیا، میں مصطفیٰ دا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت۔ حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ آپ کی شہادت ہوئی ہے 81 تے میری پہلی حاضری مدینہ منورہ ہوئی ہے 82 دے اندر۔ اوتھے ایک ساتھی سن پیرا شریف دے ہدایت اللہ درویش، وہ حضور شیخ الاسلام دے مرید سن۔ انہوں نے آپ دا پہلا عرس اتھے کرایا، الحمدللہ انہوں بیان واسطے مینوں بلایا۔ مینوں اتھے مدینہ طیبہ دے اندر حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے ایک مرید نے اصغر نظامی انہاں گل سنائی، کیونکہ حضور شیخ الاسلام تشریف لے آئے۔ اچھا مزاج فرق ہوتا ہے نا، اسی حاضری دئی دی ہے نا جدوں مدینہ منورہ تے ڈردے رہی ہے یار اسی گندے مندے، کتھے سرکار دا پاک روضہ، کتھے اسی گندے لباں والے، ڈردے رہی ہے۔ لیکن حضور خواجہ صاحب تے چشتی بزرگ سن، کیا عقیدت ہے جناب، والہانہ کدی ایدر چم کدی ایدر چم کدی ایدر چم، کچھ شرطیاں پھڑ لیا، اے شیخ اشتفل انت، اے بابا کی کری جانا ہے؟ حضور شیخ الاسلام سننا میرے پیر ہی کہ نہیں سننا، آپ دے استاد حضرت مولانا معین الدین اجمیری وہ فرمان سے نہیں آیت من آیات اللہ۔ اچھا 2 منٹ نکلے تھے شرطے دوڑ گئے، وہ بعد لے کے آگے متبعین، وہ متبع مولوی نکل جائے وہ کیڑا خواجہ صاحب دے کے کھلو سکتے سن، وہ بھی دوڑ گئے۔ گل ایتھے مکی کہ قاضی مدینہ، مدینہ شریف دے قاضی دا تے حضور خواجہ صاحب دا مناظرہ ہوئے گا، جگہ بھی طے ہو گئی کہ فلانے کمرے دے اندر مناظرہ ہوئے گا۔ سارے سعودی مولوی قاضی صاحب کی قیادت کچھ کمرے جمع ہیں، حضور خواجہ صاحب تشریف لے آئے۔ آپ نے آنے ہی فرمایا جے تسی اجازت دیو تو میں 2 رکعتاں نہ پڑھنا، انہوں نے پڑھنا۔ اور خواجہ صاحب نے اس طرح دیا 2 رکعتاں پڑھیاں کہ نہ اساں کدی سنیاں نہ پڑھیاں نہ ڈٹھیاں۔ قبلے وال منہ کر کے اچھی اچھی عربی زبان کی نیت کرنی شروع، بڑی شاندار عربی بول دے سن نا، نیت کرنی شروع کی تھی، میں تو پنجابی چ سنا دینا۔ 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ دی، منہ طرف کعبہ شریف دی، اللہ اکبر، اچھی ساری سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ثنا بھی اچھی، سورت فاتحہ بھی اچھی، بعد والی سورت بھی اچھی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلے گئے۔
سمع اللہ لمن سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، اچھی اچھی تسبیحاں پڑھی، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے چلے گئے، سجدے جا کے زمین نو کیتا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، متھا نہیں لایا بس چومیا، اور بٹر بٹر ویکھی جانے بابا کرتا کی پیا ہے۔ آپ نے 2 رکعتاں اس طرح دیا پڑھ کے نا فرمایا کرو شروع مناظرہ، انہوں نے کہا بابا تیرے نال مناظرہ کی کریے، تم تے نماز ہی نہیں ہونی، تیری تے نماز ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا میری نماز کیوں نہیں ہوئی، میں تہاڈے سامنے قبلے وال منہ نہیں کیتا، پھر وہ تے کیتا سی۔ فرمایا میں نیت نہیں سی کیتی، وہ تے کیتی سی۔ فرمایا میں تکبیر تحریمہ نہیں کہی، وہ تے کہی سی۔ میں ثنا نہیں پڑھی، میں قرات نہیں کیتی، میں تہاڈے سامنے رکوع نہیں کیا، رکوع دی تسبیحاں نہیں پڑھیاں، اور میں جا کے زمین نو چومیا نہیں 3 باری سبحان ربی اللہ۔ اور میں کہا بابا یہ ہوئی تیری غلطی ہے، تو چومیا متھا تے نہیں نہ لایا، سجدہ نہ ہے، وضع الجبہۃ علی الارض۔ اور میں اچھا میں نماز دی نیت بھی کراں، منہ بھی قبلے ول کراں، تکبیر تحریمہ بھی کہواں، پھر ثنا بھی پڑھاں، قرات بھی کراں، پھر رکوع بھی جاواں، رکوع دی تسبیحاں بھی پڑھاں، پھر قوما بھی کراں، پھر سجدے جا کے صرف زمین نو چوما تے سجدہ نہیں بندا۔ اور جدوں میں روضے دی جالی نو چومیا سی میری تے نماز دی نیت نہیں سی، اور جے ایتھے سجدہ نہیں بندا کہ اوتھے سجدہ کیویں بن جاندا ہے؟ بس انہاں کول جواب کوئی نہیں کہ روح انت انک مجنون، یا بابا تو پاگل ہے تیرے چکر۔ صادق ہوں اپنے قول کا، غالب خدا گواہ، صادق ہوں اپنے قول کا، صادق خدا گواہ، صادق ہوں اپنے قول کا، صادق خدا گواہ، سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ وہ بھی ایسی شرک فی عبادت نہیں کر دے، جے کسی نو آگے بھی غلط فہمی ہے تو دور کر لے۔ میں تے کئی بار انہاں نو آکھیا ہے اور رل کے بہ جانے ہیں، شرک دی ایک ڈیفینیشن کر لینے ہیں متفق ہے، اس تو بعد تہاڈی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی، ساڈا شرک دس دے جاؤ، یہ واقعی وہ شرک ہویا سی چھڑ دے جاواں گے، جے تسی نہ دس سکے پھر تانوں توبہ کر لینی چاہیے۔ سامنے کہیں گے بڑی اچھی تجویز ہے، آپ کی سوچ بڑی، میں انہاں دے جلسیاں کی جا کے دعوت دیتی ہے، لیکن حرام ہے جو مثبت جواب ملے بس تعریفاں کرن گے بہت سچی ہو تسی، بہت سونے ہو، بڑی چنگیاں گلاں کر دو، لیکن نال بہن واسطے تیار کوئی نہیں۔ تسی پرے دے بندے ہو، کسے بندے تے الزام لگ جائے چوری دا، جب ملزم ہے نا جس تے الزام لگا ہے وہ آکھے اللہ دی قسمیں میں چور نہیں، میرے کو صفائی لے لو، میں نے مسیحے جا کے صفائی لے لو، میرے کو عدالت کے جا کے صفائی لے لو، تھانے کے اندر صفائی لے لو، اور پرج بٹھا کے میرے کو صفائی لے لو، لیکن الزام لان والے کہیں نہیں تو ہیں چور، نہیں تو ہیں چور، نہیں تو ہیں، ثبوت نہ دیں کہ کی پرے آجو کی فیصلہ کر دو، فراڈیا کون ہے؟ الزام لان والا۔ بھائی اسی بھی آنے اللہ دی قسمیں اسی مشرک نہیں، اور ساڈا بہ جاؤ، اور مسیطے بہ جاؤ، عدالتے بہ جاؤ، کھانے کسے تھا دے بہ کے جاؤ، اللہ دی قسمیں اسی مشرک نہیں۔ ہوں اسی صفائیاں دین واسطے تیار ہیں، کوئی صفائی لیندا نہیں تو فیصلہ آپ ہی کر لو، پھر فراڈیا کون ہویا؟ اچھا ایک ہے شرک فی الذات،
کسی دی ذات نو اللہ جا سمجھنا، اسی ساری کائنات نو سید عالم سمیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مخلوق نو ہر آن ہر کڑی اللہ دی رحمت دا محتاج مندے ہیں، لیکن میرا اللہ کدی کسی حالت دے اندر کسی دا محتاج بن سکدا نہ شرک فی العبادت کر دیں نہ شرک فی الذات کر دیں۔ اور تیسری قسم میں شرک فی الصفات، کہ اللہ جئی صفت کسی ہورچ مننا، بھئی اسی یہ بھی نہیں کرتے، ایتھے اعتراض کرنے والے زور لاندے نہیں اے تے تسی شرک کر دے ہو۔ علم غیب اللہ دی صفت نہیں، بالکل اللہ دی صفت ہے، کہ تسی نبی کریم علیہ السلام بھی علم غیب مندے ہو کہ نہیں مندے ہیں؟ یہ حاجت روا مشکل کشا ہونا ہے اللہ کی صفت نہیں، بالکل صفت ہے، کہ تسی نبی کریم علیہ السلام کو حاجت روا کے مشکل کشا مندے ہو کہ نہیں، بالکل مندے ہیں۔ یہ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی شان نہیں، بالکل اللہ کی شان ہے، کہ تسی نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ناظر مندے ہو کہ نہیں مندے ہیں۔ داتا تے صرف اللہ ہے، تسی لاہور والے نے بھی داتا مندے ہو، اے شرک تے تسی کر دے ہو۔ بس میرے پترو ایس گل نو دھیان نال سمجھ لینا، کدی کدی خالق اور مخلوق دونوں تے لفظ ایک آ جاندہ ہے، لیکن صرف لفظ ایک آن نال شرک نہیں بندا، شرک ادوں بندا ہے جدوں معنی چ برابری ہوگی، جے معنی چ برابری نہیں تو لفظ ایک آن نال شرک نہیں بندا۔ میں یہ دو چار مثالاں دے کے مسئلہ واضح کرنا۔ تسی سارے زندہ ہو کہ نہیں؟ بولو او کیا بات ہے، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، میرا اللہ بھی زندہ میں تے تو بھی زندہ، خالق اور مخلوق دونوں کے لفظ اتنا گیا پر شرک نہیں بنے گا، کیونکہ معنی کی برابری نہیں۔ اللہ نے کنے زندہ کیتا ہے؟ وہ تو آپ ہی ہے، تے تینوں مینوں کنے زندہ کیتا ہے؟ اللہ نے۔ اسی زندہ ہون وچ پھر زندہ رہن وچ اللہ دے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج نہیں۔ اچھا کی خیال ہے تسی سارے مومن ہو کہ نہیں؟ قد افلح المؤمنون، میں بھی مومن تسی بھی مومن، تو میرا اللہ وہی مومن ہے کہ نہیں؟ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، اللہ بھی مومن اسی بھی مومن، خالق مخلوق دونوں پہ لفظ کو آگے ہے، شرک بن جائے گا نہیں، کیوں؟ لفظ ہی ایک آیا نا، معنی سے برابری نہیں نا۔ اسی مومنہ کی معنی مان لین والے، اللہ مومن کی معنی امن دین والا، ایمان بخشن والا۔ جدوں اینا فرق آ جائے نا لفظ ایک کون نال شرک نہیں بنتا۔ ایس مجمع یار کوئی حکیم صاحب بیٹھے لا اپنا حکیم اکرم حکیم اکرم آوان صاحب کی نے تے اللہ کی ہے انہو حکیم علیم، اللہ بھی حکیم، مولانا اکرم آوان بھی حکیم،
شرک بن جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ لفظ ہی ایک آیا نا، مانا تو ایک جہا نہیں نا. اے حکیم نے کس معنی چ؟ نبض ویکھن والے، دوائی تجویز کرن والے، کڑیاں بنن والے. او حکیم کس معنی چ؟ حکمت عطا فرمان والا. جدوں اینا فرق آ جائے لفظ ایک آن نال شرک نہیں بنتا. ایک دو مثالاں ہور سن لو. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے کہ نہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میرا اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. پر 29 سپارہ سورہ دہر جنہوں اللہ تعالیٰ نے میری تیری تخلیق کا ذکر کیتا، فرمایا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. اساں انسان نو مکس نطفے تو پیدا کیتا تاکہ یہ پرکھ ہو جائے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر اساں انہوں سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا. اللہ بھی سمیع بصیر، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی ویکھتا ہے. میں تے تم بھی سمیع بصیر، اسی بھی سنتے ہیں ویکھتے ہیں. خالق مخلوق نو تے لفظ ایک آ گیا پر شرک نہیں بنے گا کیونکہ لفظ یہ کے معنی کی برابری نہیں. انہوں سمیع بصیر کنے بنایا؟ ہوتے آپ پہ یہ تو میں نے تینوں سمیع بصیر کنے بنایا؟ اللہ نے. اسی سمیع بصیر ہون وچ اپنے اللہ دے محتاج کہ میرا اللہ کسے دا محتاج. تو جنہوں اینا فرق آ جائے لفظ ایک آن نال شرک نہیں بنتا. ایک مثال اور سن لو. اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے کہ نہیں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. لیکن 11واں سپارہ سورہ توبہ دی سیکنڈ لاسٹ آئے جتنے انہیں اپنے محبوب دی نعت شریف بیان کی تھی نا تو ایک ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ بھی رؤوف رحیم، میرا مصطفیٰ بھی رؤوف رحیم. ایک لفظ خالق تے مخلوق کیا گیا شرک بن جائے گا؟ نہیں. اور لفظ ہی ایک آیا نا، مانا تو ایک جہا نہیں نا. تو جنی دیر تک مانے چ برابری نہ ہوئے شرک نہیں بنتا. جب تھک نہیں گیا تو ایک مثال اور سن لو. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. اچھی کہہ دیا. اللہ بھی تہاڈا ولی، رسول اللہ بھی تہاڈے ولی، کامل ایمان والے بھی تہاڈے ولی. اللہ بھی ولی، رسول اللہ بھی ولی.
کامل ایمان والے بھی ولی. اور تینوں کے لفظ سے کوئی آیا بن جائے گا شرک نہیں، کیونکہ جس معنی چ اللہ ساڈا ولی اس معنی چ رسول اللہ تے ساڈے ولی نہیں نا. جس معنی چ نبی کریم علیہ السلام ساڈے ولی نے کامل ایمان والے اس معنی تے ولی نہیں نا. لفظ خالق مخلوق تے کوئی آیا پر شرک نہیں بنے گا، کیوں کہ لفظ ہی ایک آیا نا، معنی تے کوئی نہیں نا. جنہوں داتا صاحب دور سوندا ہے نا، پیر رسالت تحقیق. اچھا جنہوں داتا صاحب دور سوندا ہے نا تے بڑے سٹکر چھپتے ہیں، لکھے ہوتا ہے داتا صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب شرک و بدعت ہے. کوئی داتا نہیں، کوئی خواجہ نہیں، کوئی غریب نواز نہیں. حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمیں کافی ہے بس. کیوں بھائی سیال شریف دی اس مسجد کا نام کی ہے؟ جامعہ مسجد سلیمانیہ. یہ جا کے اللہ دا دین سنن والے اے دسو لفظ داتا ڈڈ ہے کہ لفظ رب؟ لفظ رب. اللہ تو بغیر کسی اور نو رب کیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن نے آخیا جے، قرآن فرماندہ ہے 12واں سپارہ سورت یوسف، جنہوں یوسف علیہ السلام جیل گیا نا وَدَاخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تے دو جنے اور بھی جیل چاہے. ایک سی بادشاہ دا شرابی، انگور نچوڑ کے شراب بناندا سی. دوسرا سی بادشاہ دا کوک، بادشاہ دی روٹی پکاندا سی. دونوں تے الزام ہی لگا کہ انہوں نے بادشاہ نو رل کے زہر دین دی سازش کی. سازش دے الزام ساقی کے باورچی یہ دونوں جیل دے اندر آ گئے. ایک دن آ کے جیل یوسف علیہ السلام نو کہنے لگے یوسف اساں دونوں نے ایک ایک خواب دیکھے. ساقی کہنے گا میں خواب یہ دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہے. باورچی کہنے لگا میں خواب یہ دیکھا کہ میرے سر تے روٹی ہے، آواز چوں پرندے آ کے چنگا نال توڑ کے روٹی کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. یوسف سانو خواباں دی تعبیر دس، تو بندہ بڑا چنگا ہے. پہلے تے اللہ نے اور چیزاں بیان فرمائی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے علم دا اظہار کیتا، پھر توحید دی دعوت دیتی. اخیر تے انہوں نے خواباں دی تعبیر سنائی کہ کنہ لفظاں آئے یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے جیل دیو ساتھیو، جن نے خواب دیکھے سی نا میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں، وہ خواب دا مطلب یہ ہے تو الزام ثابت نہیں ہوئے گا، بری ہو کے اپنی ڈیوٹی سنبھالے گا. پھر فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے رب نو شراب پہ آئے گا. اور رب کیڑا بھی جڑا شراباں پیندا ہے. ایک رب میرا اللہ، ایک رب بادشاہ. اللہ پالدا کل کائنات نو ہمیشہ تو پالدا آ رہا ہے، پالدا رہے گا. بادشاہ پالدا چند لوکاں نو کچھ عرصے واسطے. فرق دیکھنا، اللہ جنہوں پالدا ہے اپنی رحمت کی وجہ نال پالدا، کسے کو نہیں گا کچھ نہیں. پر بادشاہ اپنی رحمت کی وجہ نال نہیں پالدا. پہلے کسے کو ٹیکس لے، پہلے کسے کو جرمانہ لے، پہلے کسے کو نگرانہ لے. ایک داتا اللہ، ایک داتا لاہور والا، اور اللہ پیندے کل کائنات نو لاہور والا پیندے چند لکھ لوکاں نو، اور اللہ پیندے پردے تو پہلے کسے کو نہیں گا کچھ نہیں. لاہور والا ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا ہے.
رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لجپا لجپا پیر سیال پیر سیال علماء حق اہل سنت ایک مولوی صاحب کہنے لگے تو قرآن تو ثابت کر سکتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی اور داتا ہے؟ میں کہا پتر جنت ہی وہ بڑھے گا جڑا میرے مصطفیٰ نو داتا مننے گا۔ ایک کچھ لکھیا میں کہا قرآن ہی کی لکھیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کچھی کہہ دیو پیار نہ کہہ دیو اے خدا دی قسمیں تو اٹھا سبحان اللہ کہنا خالی نہیں جاندہ ایک جنت دے اندر ایک باری سبحان اللہ پڑھو اللہ تو اٹھے نام دا بھوٹا لا دیتا جی وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کتنا ہی چنگا ہونگا یہ اے لوگ اللہ دے دیتے تے اللہ دے رسول دے دیتے تے راضی ہو جاندے یہ اللہ دے دیتے رسول اللہ دے دیتے تے راضی ہو جاندے تے کڈا جنت چلے جاندے نا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ نال اعلان کر دے حسبنا اللہ کی اعلان کر دے کچھ کہہ دیو حسبنا اللہ کچھ کہہ دیو اے لوگی ترجمہ کریں گے حسب اللہ سانو اللہ ہی کافی ہے کسے ہو کی لوڑ نہیں داتا کوئی نہیں خواجہ کوئی نہیں غریب نواز کوئی نہیں اور قرآن بولو کچھ قرآن حسب اللہ کا معنی کی بیان کر جائے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون سانو اللہ بھی اگو اپنے فضل نال عطا فرمائے گا تے رسول اللہ بھی سانو عطا فرمائے جنت ہوئی جائے گا جڑا اے آکھے گا کون دیتا ہے دینے کو یہ کون دیتا ارے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا چاہیے دینے والا نبی دینے والا ہو سکتا ہے کوئی گوان چوں کسے پاسوں سپیکر کھل جائے اور ویکھیا جے سلیمانیہ مسجد رات بڑا شرک ہوندا رہیا دیندہ تے اللہ ہی ہے پر سلیمانیہ مسجد والے نے ایک مولوی بلایا سی فیصلہ آبادوں وہ کہنا سی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا اللہ کے دیندہ تے اللہ ہی ہے اچھا کدی کدی ان جندہ ہے کہ جڑا ورب ہے نا فیل
ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਲ ਵੱਲ, ਅਸਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫੇਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਅਸਲ ਫਾਇਲ ਵੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੇਲ ਦੀ ਵਰਬ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਵੱਲ, ਸਬਬ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਬ ਵੱਲ ਨਿਸਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਾਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, तहकीक, लजपाल लजपाल, पीर सियाल, आया सुन्नत जिंदाबाद। मैं तुहाडे सामने पानी का घुट भरिया ते सच्ची गल ठंड पै गई, पानी ने ठंड पा दी। ते ठंड किन्ने पाई है? सोच के अल्लाह ने। दो जवाब आ गए ना, एक जवाब है पानी ने, एक जवाब है अल्लाह ने। दोवें जवाब ठीक है। जदों आखांगे ना अल्लाह ने ठंड पाई, असल ठंड पाने वाला तो अल्लाह ही है ना, ये बन जाएगा हकीकत। क्या बात, ये है सबब। ਜਦੋਂ ਆਖਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਠੰਡ ਪਾਈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਜਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੱਲਾਹੁ ਯੂਤੀ, ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਹਕੀਕਤ। ਇਨਮਾ ਅਨਾ ਕਾਸਿਮੁਨ, ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। देंदा अल्लाह पर अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम के जरिए और वसीले के नाल फरमांदे नहीं इतबार पे पढ़ के देखना सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल चलो औखे सौखे असी नबी नूं ते मान लांगे, नबी देता है, पर तुहाडे बाबियां नूं ते असी नहीं मनदे। ते बाबे भी देंदे ने, असी ते भाई बाबियां नूं मनण वाले नहीं, असी सिर्फ कुरान नूं मनण वाले हैं या हदीस नूं मनण वाले हैं। सुन पुत्र तू कुरान सुन ले मेरे को। ए जे 17वां सिपारा ते सूरत हज ते आयत नंबर 58। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, जिन्ना लोगों ने अल्लाह की राह विच हिजरत की, जिन्हें हिजरत की वो की बने? मुहाजिर। ते मुहाजिर कौन हुंदा है? ये दो माने ने, एक अल्लाह की राह च घर बार छड्डण वाला, एक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु, जड़ा रब दियां रोकियां चीज़ां तो रुक जाए वो भी मुहाजिर। इस तारीफ की रूह नाल अबू बकर भी मुहाजिर, उमर भी मुहाजिर, उस्मान मुहाजिर, अली मुहाजिर, अबू हनीफा मुहाजिर, दाता गंज बख्श मुहाजिर, गौसे आजम मुहाजिर, गरीब नवाज मुहाजिर, पीर सियाल मुहाजिर। रब दियां रोकियां चीज़ां तो रुक गए ना, जड़े रब दियां रोकियां चीज़ां तो रुक जान। सुम्मा कुतिलू, फिर वो कत्ल कर दिते जान। या मर जान, फौत हो जान। फिर हुंदा की है लयरज़ुकन्नहु
حسنا اللہ انہاں نو ضرور بے ضرور رزق حسن دیندا ہے اللہ اپنے پیاریاں نو شہادت تو بعد یا موت تو بعد کی دیندا ہے اچھی بول رزق حسن ان پر 14واں سپارہ سورہ نحل فرمایا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا جنوں اسی اپنے کولوں رزق حسن عطا فرمانے وہ پھر چپ کر کے بہ نہیں جاندہ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اور ونڈی جاندہ ہے فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا اور ونڈی جاندہ لکو کے بھی اعلان کرتے بھی حَلْ بت تے اللہ دے پیارے برابر ہو سکتے نہیں مینوں اپنے ہی ایک ساتھی کہنے لگے کہ تھے جنت دے رزق والی گل تے نہیں کہ اللہ جنت وچ انہاں نوں رزق حسن دے گا میں کہ اس تے بھی غور کر لیں جنہوں رزق حسن ملدا وہ پھر کی کردا ہے جنت وچ کینوں دین گے اوتھے تے سارے ہی رجے ہون گے اوے او نہیں جنہ دے بارے اللہ فرمایا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله اے مسجد اقصی او اے جدے 4 چفیرے اساں برکتاں رکھ دتیاں نے یہ برکتاں کی نے جدوں حاجی جاندا ہے نا حج تے واپسی تے سعودی گورنمنٹ ہر حاجی نو ایک اردو ترجمہ تفسیر والا قرآن پاک گفٹ کر دی وہ ساڈا ترجمہ تفسیر نہیں بھابیاں دا ہے وہی چک کے دیکھ لو وہ لکھا ہے اے برکتاں ظاہری بھی نے باطنی بھی نے ظاہری برکتاں کی نے نہراں تے باغ تے باطنی برکتاں کی نے اے قبراں اللہ دے پیاریاں دیاں نبیاں دیاں قبراں ایتھے اللہ نے رکھیاں نے برکتاں وہ برکتاں اللہ نے کدے واسطے رکھیاں نے اپنے واسطے یا لوکاں واسطے انہوں برکتاں نے کی لوڑ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وہ تے برکتاں دین والا ہے کہ انہیں برکتاں کسی کلے واسطے رکھیاں نے ساڑھے واسطے لوکاں واسطے اے سیال شریف دے باہر بھی دکاناں دے بنیاں ہونیاں نے نا ایتھے انہاں نے رکھیا سودا کادے واسطے دین واسطے اس سودا دیندے کنوں نے کنوں دیندے نے سودا جڑا منگے یہ گل صحیح ہے کہ نہیں نہیں میری گل دے اعتبار تے دکان دے وچ جا کے کھلو جا چپ کر کے دکاندار آکھے گا کی چاہیے تے تو کری
ਲੈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੈਪਸੀ ਦੇ, ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਮੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਵੇ। ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਾਂ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਤ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ گل تے نبی پاک علیہ السلام ادو ہی فرما گئے سن۔ ایک دن سرکار نے فرمایا مینوں تواڈے کولوں تواڈے واسطے ٹبر کولوں بڑا ڈر لگدا ہے، اور ٹبر قرآن بڑا پڑھے گا۔ وَكَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامُ، اوڑھنا بچھونا اسلام بن جائے گا۔ صبح قرآن، دوپہر قرآن، رات قرآن، اسلام 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 رٹ لائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ نور کھولے گا۔ سچی گل ہے، سنی پاویں بلالی رنگ کا ہوئے نا، وہ چہرے تے رونق ہوندی ہے، دوجا پاویں کڈا ہی گورا کیوں نہ ہوئے وہ چہرے تے نقصت ہوندی ہے، فٹ پتہ لگ جاتا ہے۔ کدی میں گیا تقریر واسطے، بیٹھا سی ایک ساتھی، میں پچھان گیا ہے وہ ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ پھر انہوں کو نور کھولے گا۔ وہ ویپن لے کے، ہتھیار لے کے اپنے ہمسایاں تے نیبرز تے گوانڈیاں تے حملہ آور ہون گے، اٹیک کر کے۔ صحابہ نے عرض کیتا آقا وہ قرآن پڑھنے والا ٹبر جدوں اپنے ہمسایاں تے ویپن لے کے، ہتھیار لے کے حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا، تو بیس کنوں بنائے گا؟ سرکار نے فرمایا وہ بیس بنائے گا شرک نو۔ آقا پھر دو ٹبر ہوں گے نا، ایک ٹبر ہوئے گا شرک دا فتویٰ لاؤن والا، ایک ٹبر ہوئے گا جدے تے شرک دا فتویٰ لگے گا۔ آقا ان دونوں جو بے ایمان کون ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا جنہ بیچارے تے شرک دا فتویٰ لگے گا وہ تے بے ایمان نہیں ہوں گے، وہ بلے رامی شرک دا فتویٰ لاؤن والا اپنے فتوے لاؤن دی وجہ نال بے ایمان ہو جائے گا۔ ایویں تے نہیں کہندے اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بڑی دو قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بڑی دو قریب، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ 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 یاسین و طه
والا قرآن کی تفسیر شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر آیا سراج منیر نبی اللہ 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 سوا گھنٹے تو زیادہ ہو گیا کر دیا گفتگو ختم تقریر ختم لیکن ابھی مائک نہیں چھٹکا ہے ابھی میری تقریر بھی جے کسی نے کوئی گل سمجھ نہیں آئی میری کوئی دلیل کمزور نظر آ رہی ہے کوئی سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ بڑے آرام نال کھلو کے سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتے ہو اگر نہ گفتگو ختم تقریر ختم اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز کے انہیں کرم کیتے ہیں کہ میں اکثر بیان کردہ میرے ایک ایک وال نو لکھ لکھ زبان مل جائے او دا شکر ادا کردہ رہا تے شکر ادا نہیں ہو سکتا ایک میں آکڑ پاکڑ نہیں کر رہا میرا اللہ جاندہ ہے میں عمل کر رہا ہوں اما بنعمت ربک فحدث اس کے بھی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اس کے بھی پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے منو توفیق عطا فرمائی کیونکہ میں بار بار ساتھی کہہ رہے سن کہ نیٹ دا دور ہے سارے پر چوائس ہی کوئی نہیں ڈاکٹر اسرار احمد داؤد ترجمہ قرآن پاک تفسیر سنن تو علاوہ اور کو میں تو سن لیں اور پھر میں الحمدللہ پچھلے سال بسم اللہ دی بات و لے کے والناس دی سین تک سارے قرآن پاک کی تفسیر ریکارڈ کروا کے یوٹیوب تے چڑھا دیتی ہے یوٹیوب تے جاؤ جامعہ امینیہ رضویہ کلک کرو یا میرا نام فیڈ کرتے ہو پورے میرے 171 لیکچر ایک پوری تفسیر قرآن پاک کی سامنے آ جائے گی میری تقریرہ میرے بیانات وہ بھی آ جائیں گے تے انہوں ایڈوائس سمجھ لو میرے توشی بچے ہو چھوٹے ہو یا ریکویسٹ سمجھ لو کیونکہ دین دے طالب علم ہو دیکھو نا موبائل تے تقریباً ہر کسی کو ہوتا ہے نا تے جڑے حضرات مدرسے چ رہندے ہو وہ اپنے مدرسے جے کوئی ٹائم بنا لو پاویں آدھا گھنٹہ ترجمے والا قرآن پاک سامنے رکھ لو تے نال میرا لیکچر سنتے رہو انشاءاللہ 1.25 سال دے عرصے تھوڑا پورا دورہ تفسیر القرآن مکمل ہو جائے گا سبحان اللہ قرآن دا مطلب سمجھنا ہے کوئی چھوٹا جا کام نہیں سرکار نے فرمایا راتی کھلو کے 100 نفل پڑھنا ایک پاسے قرآن دی ایک آیت دا مطلب سمجھنا ایک پاسے سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی ساتھیوں نے دنہ چلہ نے پائی کہ ریکارڈ کے ہو گئے ہے کاش کبھی چھپ بھی جائے پھر سرگوتے دن ایک مولانا عبدالمقید امینی میرے سنگی نے آستانہ شریف ہوتے پڑھتے رہے ہوں پڑھا رہے نے ہوتے میں ہونا دی ڈیوٹی لائی کہ پتر تسی نہیں کرو میرا لیکچر سنو سن کے لکھو تے لکھ کے پھر میں چیک کرا اس طرح کی شدید محنت تو بعد پہلے سپارے کی پہلی جلد
ایک تفسیر نور الامین چھت کے سامنے آ چکی یہ دوسری جلد، یہ صرف پہلا سپارہ ہے 832 صفحے، دوسری جلد بھی بالکل پروف ریڈنگ وغیرہ ہو چکی ہے، شاید کل یا پرسوں لاہور چھپن واسطے چلی جائے گی، وہ دوسرا سپارہ، تیسرا سپارہ، چوتھا سپارہ پونا، یعنی سورت آل عمران تک دوسری جلد 900 صفحے بنے گا انشاءاللہ، وہ بھی چھپ کے آ رہی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ تسی ایک کتاب ایک آپ رکھو، ایک کتاب اور محلے دارو اپنے اپنے مسجداں دے اماماں نو گفٹ پیش کرو۔ اسی سنی اپنے ائمہ دا مساجد دے اماماں دا خیال نہیں رکھ دے، اسی بلکہ گلاں کریں کہ شیراں مولوی صاحب نے سوٹ کتنا دا پایا ہے، ایک کوئی موٹر سائیکل کتوں آ گئی ہے۔ نہیں پتر، دیکھو نا، پوری دنیا تو سب تو افضل جگہ ایک مسجد ہے، مسجد کے اندر آ کے سب تو آدھا جگہ تے کنوں کھڑا کرتے ہو؟ امام نے۔ تو پاویں پریزیڈنٹ پہلے کھلوتا ہوئے، کسی ملک دا بادشاہ پہ پیچھے کھلوتا ہوئے، کوئی پرائم منسٹر پیچھے کھلوتا ہوئے، او دے اینی جرت نہیں کہ امام دے اللہ اکبر کہن تو پہلے نماز شروع کرن تو پہلے نماز شروع کر لے، او دے رکوع جان تو پہلے رکوع کر لے۔ ایڈی شان ہے امام دی، ادھر تو پھر خیال بھی رکھنا چاہیے نا اپنے اپنے امامہ کا، انہاں دی خدمت کریا کرو۔ میں اکثر کہنا کر روز جلسہ اپنے امامہ دی قدر کرو، یہ نہ ہونا جی امام چلو ایک منٹ واسطے مان لیا جی ساری دنیا دے مولوی فوت ہو گئے، مان لیا جی کہ تھوڑے بچیاں کا کی بنے گا؟ نیٹ دے ذریعے ہر گندی شہر پاکستان جا رہی ہے، 10 سال نہیں لگنے تھوڑے اولاد پتہ نہیں یہودی بنن گے کہ عیسائی بنن گے کہ ہندو بنن گے۔ یہ احسان ہے جنہاں علماء کرام دا تیارے طلبہ تیار ہو رہے ہیں دین کی خدمت واسطے، انہوں نے اپنی قوم دے بچیاں نو دین دے کہے دے اندر لے لیا ہے۔ میں میری 70 سال عمر ہو چلی، 69 سال ہو جانے 70 دے نیڑے تیرے پہنچیاں پہ ہیں۔ میرا تجربہ بھی ہے کہ جڑا بچہ ابتدا کے اندر مسجد آنا جانا شروع کرے نا، جوان ہو کے جتھے مرضی چلا جائے، جو مرضی کت خانہ کرے، بڑھا ہو کے پھر آوے گا مسجد آ جائے۔ اس واسطے انہاں دی قدر کرو۔ میں اس واسطے نہیں کہہ رہا کہ میں کو اپنی کتاب جڑی ہے کوئی بزنس کر رہا نہیں، اللہ گواہ ہے کہ میں نے بزنس کا ذریعہ نہیں بنایا، انہوں صرف تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ PDF کے بھی چڑھا دیتی ہے، ایک کتاب بھی چھپ رہی ہے، تس بازار کیا ہو تو ایڈی کتاب کنے دی لگتی ہے 1800-1900 روپے دی ایڈی کتاب چھپتی ہے، لیکن اسی صرف تبلیغ واسطے یہ ہدیہ رکھے 1000 روپے۔